السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایران کے خلاف آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی جاری رہے گی، ٹرمپ کا اعلان، جوہری سمجھوتے کو ضروری دیا قرار۔ ٹرمپ کے دشمن پاویل نے امریکہ میں مچا دیا طوفان، شیئر بازار میں کوہرام، ہندوستان بھی اثر انداز۔ نیپالی ایئر لائنز نے جموں کشمیر کو بتایا پاکستان کا حصہ، ہنگامے کے بعد مانگی معافی۔ ایران جنگ کے بعد پہلی بار امریکی وزیر جنگ اور جنرل کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش۔ نیو یارک کے میئر دہران ممدانی کا کنگ چارلی سے کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ۔ ایران کا زیادہ تر انتہائی افزودہ یورینیم اب بھی اصفہان کے جوہری کمپلیکس میں ہے موجود، اقوام متحدہ کی ایٹمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کا بیان۔ اور ایرانی کرنسی تاریخی گراوٹ کا شکار، امریکی ڈالر 18 لاکھ ریال تک پہنچ گیا۔ ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج ایرانی بندرگاہوں اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھے گی۔ ٹرمپ نے ایران کے ہرمز کھولنے اور جنگ ختم کرنے کی تجویز کو ٹھکراتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ماننا ہے کہ ہرمز کی ناکہ بندی ایران پر دباؤ بنانے کے لیے بے حد اثر انداز قدم ثابت ہو رہی ہے، اس لیے اسے برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے صاف کیا کہ واشنگٹن کی طرف سے فی الحال بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فیڈ چیئرمین کی جانب سے امریکی شرح پالیسی میں کسی طرح کی تبدیلی نہ کیے جانے سے امریکہ میں اٹھے طوفان کا اثر ہندوستان شیئر بازار پر بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ سینسیکس نفٹی دونوں انڈیکس کھلنے کے ساتھ ہی کریش ہو گئے ہیں۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کا 30 شیئروں والا سینسیکس خراب اوپننگ کے ساتھ 900 پوائنٹ سے زیادہ نیچے چلا گیا، تو وہیں نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی انڈیکس بھی بڑی حد تک ٹوٹ گیا اور کھلتے ہی 200 پوائنٹ سے زیادہ کا غوطہ لگا نظر آ رہا ہے۔ After my term as chair ends on May 15, I will continue to serve as a governor for a period of time to be determined. I plan to keep a low profile as a governor. There's only ever one chair of the Federal Reserve Board. When Kevin Warsh is confirmed and sworn in, he will be that chair. You know, my concern is really about the series of legal attacks on the Fed, which threaten our ability to conduct monetary policy without considering political factors. And I want to note here, this has nothing whatever to do with verbal criticism by elected officials. You know, I'm literally staying because of the actions that have been taken. I had long planned to be retiring, and you know, the things that have happened in the last 3 months have I think left me no choice but to stay until I see them through at least that long. You know, in addition, I don't see how this will interfere. My intention is not to interfere. Do you need more assurance from the Justice Department before stepping down? Is that what you're waiting for, or what else? I'm waiting, you know, for the investigation to be well and truly over with finality and transparency, and I'm waiting for that, and I will leave when I think it's appropriate to do so. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کے آرمڈ سروس کمیٹی کو بریفنگ کے دوران پینٹاگون کے فائنینشیل آفیسر نے بتایا ہے کہ ایران سے جنگ میں اب تک امریکہ کے 25 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ زیادہ رقم ہتھیاروں پر اور کچھ مینٹیننس اور آلات کی تبدیلیوں پر خرچ ہوئی ہے۔ جنگ کے خرچ کو اس لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سال 2027 کے لیے 1500 ارب ڈالر دفاعی بجٹ کی درخواست کر رکھی ہے۔ بجٹ بڑھانے کی اس درخواست کی دفاع میں پیٹ ہیگسٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا ہدف ہے کہ وہ امریکی دفاعی صنعتی نظام کو جنگی بنیادوں پر چلنے والے نظام کی طرف لے جائیں۔ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں اب تک 13 امریکی فوجی ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ Reporting said it was not true. Do you agree with that? He's calling these guys liars? I'm not calling our troops liars, and I don't know if what you're representing is correct or not. I'll take you at your word on that. But all I know is that we took every effort possible at the commencement of this campaign to ensure the defense of our troops, to include
moving them off of known bases to places that were not known, and we had intel. Understood, intel were Secretary. not known, and then those were fortified with bunkers and other fortifications with theater air defenses. Was our concern that something? I'm going to pause you there. I'm going to give you a chance. Absolutely. Secretary, But I'm going to you're give you a disparaging me that I don't care. I'm about asking the you whether you passing think they're of- liars or not. That's what I asked You you. are disparaging me that I don't care about the passing of our troops. Nope. That I asked think if you our thought troops they're are- liars, Secretary. That's disparaging and smearing in every way. Nobody cares more about the fate of our troops. Nobody cares about the health of our troops. Mr. Secretary, Nobody wants to bring them all hope Mr. more than I do. Secretary, I understand, but he controls the time. He controls the time. You get to control your answer. And the gentleman's If we're allowed to answer. Mr. Chairman, thank you. Secretary, my question was clear whether you thought they were liars or not. You don't seem to want to answer it. We can move on. The other part of what your spokesman said, and you just reiterated here, was that, and I'm quoting your spokesman, every possible measure has been taken to safeguard our troops, end quote. You mean to tell us, and I'll give you a chance to clarify, there is not a single additional thing you could have done to protect those troops who are now wounded, 6 of whom are dead? I'm telling you that as a department, we did every conceivable thing at my level and every echelon down to ensure the maximum force protection for our troops. We live in a dangerous world, in a dangerous place against a determined enemy that can't have a nuclear weapon, and that requires sacrifice and risk. And it tragically, in this case, it meant 6 Americans lost their lives and others were wounded. And we all know that, and that's part of the cost. But it does not mean we didn't care, and it doesn't mean we didn't. I didn't ask you that. It doesn't mean we Secretary. didn't I'm not do saying that. ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिकी वज़ीर ख़जाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए और ये 140 तक जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ, ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने दावा किया था कि नाकाबंदी से ईरान की तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, तेल की पैदावार रोकना पड़ेगी जिसके देरपा नुकसानात होंगे। میگم که ما نظر خاصی راجع به این موضوع نداریم و من نظرم این هستش که موضوعی هست که بین خود امارات و عربستان هست، هرچند ممکنه مسائلی بشه که دامنگیر بقیه کشورهای عضو اوپک هم بشه یا موضوعات نفتی رو در بر بگیره. Sir, as the peace talks are not forwarding anyway now, so Israel has on its own ended ceasefire in Lebanon. They have started attacking Lebanon again. So how do you see that? ببینید در مورد اسرائیل و لبنان متاسفانه این دفعه اولی نیست که اسرائیل این اقدام رو میکنه. توی مراتب قبلی هم که موضوع آتش بس شده بود بین اینها، متاسفانه اسرائیل همیشه این عدم پایبندیش به تعهداتش و آتش بس رو داشته. اصلا یه رژیمی هستش که مخل امنیت بین المللی هست، مخل اجرای تعهدات بین المللی هست، مخل اجرای قوانین بین المللی هست. همیشه این رو نشون داده، این بار اول و چیز تازه‌ای نیست و میطلبه که این رژیم مهار بشه و این رژیم بدونه که باید متعهد باشه به تعهدات بین المللی و برای دفعات بعد این عمل انجام نشه. اما متاسفانه خوی این رژیم، خوی ددمنشی این رژیم رو داریم میبینیم که متاسفانه همچنان برقراره و همیشه از این اقدامات انجام داده و چیز تازه‌ای رو بنده نمیبینم تو این موضوع. Last week everyone was waiting for next rounds of peace talks in Pakistan. So what happened in Pakistan? Iran foreign minister reached Pakistan, but US didn't send their representatives for the further talks. So what happened exactly in Pakistan and why it could not take place? نه یه همچین موردی نبوده که اینها برای مذاکره رفته باشن، چون اصلا تیم مذاکره کننده نرفته بود. فقط جناب آقای عراقچی با هیئت همراهشون رفته بودن و عرض من خدمت شما اینه که नेपाल की सरकारी मिल्कियत वाली नेपाल एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने नेटवर्क मैप में हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर माफ़ी मांगी है। एयरलाइन ने इसे एक गलती करार देते हुए अफसोसनाक का इजहार किया और कहा कि यह गलती गैर इरादती तौर पर हुई है। दरअसल ये नेटवर्क मैप एक दिन पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। एयरलाइन ने वदाहत की है कि इस तरह की गलती को दुरुस्त किया जा रहा है और मुस्तकबिल में ऐसी कोताही ना हो, उसके लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर दोहरान ममदानी ने बरतानवी बादशाह किंग चार्ल्स से मुतालबा किया है कि वो कीमती कोहिनूर हीरा
واپس کرے جسے برطانوی سلطنت نے 1800 کی دہائی میں برصغیر سے حاصل کیا تھا۔ 9/11 کی یادگاری تقریب میں کنگ چارلس اور ملکہ کیملا سے ملاقات سے قبل زہران ممدانی سے پوچھا گیا کہ انہیں اگر بادشاہ سے بات کرنے کا موقع ملا تو وہ کیا گفتگو کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر بادشاہ سے الگ سے بات کرتا تو شاید میں انہیں کوہ نور ہیرا واپس کرنے کی ترغیب دیتا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی اصل توجہ دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے پر ہوگی۔ I'll be saying that today I'll be attending a wreath laying alongside a number of other elected officials, including Governor Hochul, Governor Sherrill, and the focus of that wreath laying is to honor the more than 3,000 New Yorkers who were killed in the horrific terror attacks of September 11th. And that's what I'm really looking to do at that event. So you haven't thought about anything you might say if you say hello to him and he stops to chat? You know, if I was to speak to the king separately from that, I would probably encourage him to return the Kohinoor diamond. Okay. Created as a deficit because of the spending our administration did. This was a deficit we inherited due to نیوزی لینڈ کے علاقے کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں 51 مسلمانوں کو گولی مار کر قتل کرنے والا سفید فام انتہا پسند اپیل کورٹ میں اپنے اعتراف جرم واپس لینے کی کوشش میں ناکام رہا۔ 3 ججوں کے پینل نے برنٹن ڈیرنٹ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ جیل کی صورتحال نے اسے دہشت گردی، قتل اور اقدام قتل کے الزامات پر غیر ارادتی طور پر اعتراف جرم کرنے پر مجبور کیا۔ آسٹریلوی شہری جو اب 35 برس کا ہے، مارچ 2019 میں جمعے کی نماز کے دوران 2 مساجد پر نیم خود ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے 51 نمازیوں کو قتل اور درجنوں کو زخمی کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی ایٹمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے کہا ہے کہ ایران کا زیادہ تر انتہائی افزودہ یورینیم اب بھی اصفہان کی جوہری کمپلیکس میں موجود ہے۔ یہ وہی مقام ہے جس پر گزشتہ سال فضائی حملے ہوئے تھے اور اس سال بھی امریکی اسرائیلی جنگ کے دوران کم شدت کے حملے کیے گئے۔ گروسی نے بتایا ہے کہ ایجنسی کے پاس سیٹلائٹ تصاویر موجود ہیں جن میں امریکی اسرائیلی حملوں کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے مطابق جون 2025 میں جب 12 روزہ جنگ شروع ہوئی، ایران کا بڑا حصہ افزودہ یورینیم اصفہان میں ذخیرہ تھا اور غالب امکان ہے کہ اب بھی وہی موجود ہے۔ ایران کی قومی کرنسی ریال امریکی ڈالر کے مقابلے میں 18 لاکھ فی ڈالر کے ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کی جنگ نے پہلے ہی کمزور معیشت پر مزید دباؤ ڈال دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ 2 دنوں میں ایرانی ریال کی قدر میں آنے والی یہ کمی ملک میں مہنگائی کو مزید بڑھا سکتی ہے، جہاں خوراک، ادویات، الیکٹرانکس اور خام مال سمیت درآمدی اشیاء کی قیمتیں ڈالر کی شرح سے متاثر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ 6 ہفتوں کی لڑائی کے دوران جمع ہونے والی غیر ملکی کرنسی کی طلب اب کھلی منڈی میں ظاہر ہو رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے درمیان ٹیلی فون پر اہم بات چیت ہوئی، جس میں خطے کی بدلتی صورتحال اور مختلف اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آئندہ بھی رابطے میں رہتے ہوئے حالات پر نظر رکھی جائے گی۔ ایس جے شنکر نے اس گفتگو کی تفصیلات سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا فون موصول ہوا، جس کے دوران موجودہ حالات کے مختلف پہلوؤں پر سنجیدہ گفتگو ہوئی اور باہمی رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق پایا گیا۔ یہ رابطہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور غیر یقینی صورتحال میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ These developments have serious implications across domains: international peace and security, economic and energy security, food security, international trade, and global supply chains. Today's debate, therefore, could not have been more timely and relevant. For India, Middle East is our proximate neighborhood, and we have significant stakes in the security and stability of the region. Our trade and energy supply chains are strongly linked to this geography, with implications for economy and energy security. Almost 10 million Indians live and work in the Gulf region. Their safety and well-being are a key priority for us. Since the outbreak of the conflict in the region on 28 February, India has been guided by its consistent and categorical calls to pursue dialogue and diplomacy and de-escalate tensions. Addressing the underlying issues is central to these goals. We have also expressed deep concern at the conflict and its aftermath, and urged all the relevant parties to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize safety of civilians.
In this context, India also underlines that sovereignty and territorial integrity of all states must be respected. Commercial shipping through the Strait of Hormuz is of particular concern to India, given its importance to our energy and economic security. Commercial shipping must not be the target of military attacks, and such attempts are deplorable. India notes with concern that precious lives of Indian seafarers aboard ships have been lost during the course of the conflict. We underscore that the targeting of commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding the freedom of navigation and commerce in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. It bears mention in this context that India had co-sponsored UNSC Resolution 2817 that was adopted on 11th March. We strongly urge for an early restoration of safe and unimpeded freedom of navigation and global commerce through the Strait of Hormuz. Mr. President, ongoing developments in Gaza and West Bank also deserve our utmost attention. The humanitarian situation there calls for more. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران کے خلاف آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی جاری رہے گی، ٹرمپ کا اعلان، جوہری سمجھوتے کو ضروری دیا قرار۔ ٹرمپ کے دشمن پاویل نے امریکہ میں مچا دیا طوفان، شیئر بازار میں کوہرام، ہندوستان بھی اثر انداز۔ نیپالی ایئر لائنز نے جموں کشمیر کو بتایا پاکستان کا حصہ، ہنگامے کے بعد مانگی معافی۔ ایران جنگ کے بعد پہلی بار امریکی وزیر جنگ اور جنرل کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش۔ نیو یارک کے میئر دہران ممدانی کا کنگ چارلی سے کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ۔ ایران کا زیادہ تر انتہائی افزودہ یورینیم اب بھی اصفہان کے جوہری کمپلیکس میں ہے موجود، اقوام متحدہ کی ایٹمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کا بیان۔ اور ایرانی کرنسی تاریخی گراوٹ کا شکار، امریکی ڈالر 18 لاکھ ریال تک پہنچ گیا۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔